قرآن کو ہم نے دستور نہیں بنایا، قرآن کو ہم نے منشور نہیں بنایا۔ آج جو قانون عدالتوں میں ہے تو آج قانون یا تو لیڈری کا ہے یا پھر پیسے کا قانون۔ اگر قرآن مقدس کا قانون ہوتا عدالتوں میں تو آج بھی لوگوں کو انصاف ملتا۔ اگر کسی کو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا تو دنیا میں قتل عام نہ کیا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ فرمایا تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی سگی اولاد ہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب اسے لاش جو ہے اسے کرے کیا؟ وہ اپنے کندھے پر ڈال کر قابیل سب میں گھومتا پھرتا اور یہ دیکھتا کہ میں اسے کیا کروں، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا اور پہلا ہی انتقال تھا آدم علیہ السلام، پہلا انتقال تھا اور پہلا ہی قتل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، اور کووں کو کیوں بھیجا؟ اللہ چاہتا تو کبوتر کو بھیج سکتا تھا، کسی اور جانور کو بھیج سکتا تھا۔ کوے کے اندر ہرس بہت زیادہ ہوتی ہے، کوے کے اندر اللہ نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ اس کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے کوے کو بھیجا ہوگا۔ مفسرین کا اسی طرف رجحان ہے۔ 2 کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے، اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور جب مار دیا تو کوے نے زمین کھودنی شروع کر دی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض، کہ ایک کوے نے، اللہ نے کوے کے اندر وہ عقل رکھی کہ اس نے اپنی زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیواریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ دوسرے کوے کو اس کے اندر گاڑ سکے، دفن کر سکے زمین کے اندر۔ قال یا ویلتى اعجزت، قابیل نے کہا ہائے افسوس، یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے کی طرح نہ ہوا، میرے اندر اتنی صلاحیت انسان ہونے کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں کہ میں لاش کو کس طریقے سے دفن کروں، کس طریقے سے زمین کے اندر گاڑوں۔ فأواری سوءۃ اخی، فأواری سوءۃ اخی، کہ میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ میں عاجز ہو گیا، کوے کی طرح میرے اندر شعور نہیں ہوا کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیتا۔ فاصبح من النادمین، اور ندامت کرنے لگا، کس بات پر؟ کہ میرے اندر مجھ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو عقل دی، اس پر ندامت کرنے لگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر ندامت کرنے لگا کہ اس سے قتل ہو گیا، بھائی کا قتل ہو گیا۔ قتل تو کر دیا اس نے بڑی شوق میں، لیکن جب قتل ہو گیا تو اس بات پر ندامت کرنے لگا، لیکن ندامت سے اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نادم ہوتا وہ اللہ کی عبادت میں جو اللہ نے فرض عائد کیے ہیں ان میں اگر نادم ہوتا تو ہو سکتا اللہ معاف کر دیتا، لیکن یہ جو ندامت ظاہر کر رہا ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ یہ ندامت اس بات پر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا خون بہایا، میں نے اپنے بھائی کا خون بہایا ہے۔ اور حق دو ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندے کا حق۔ ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد اور دوسرے کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا، اگر نماز چھوڑی ہوتی اس نے یا اللہ کا انکار کیا ہوتا، بعد میں ندامت ظاہر کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن یہ حقوق العباد ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، مشرک کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑی غلطی ہے قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا۔ اس لیے اس کو اب اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کے قبیل سے ہے، حقوق العباد سے ہے، اس لیے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک، اور اسی طرح کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کو۔ کیا لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ بنی اسرائیل کو لکھ دیا کہ قتل نہ کرو نفسا بغیر نفس، ہاں اگر نفس کے ذریعے ہو، نفس کے ذریعے ہو، یعنی قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے، او فساد فی الارض، یا کوئی زمین میں فساد مچا رہا ہو، کسی کو قتل عام کر رہا ہو، اس کو قتل کیا جائے، فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا، تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا ہے کہ تم ناحق قتل مت کرو۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل کے اندر وہ مادہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، عام انسان تو دور کی بات، بلکہ اپنے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خصوصی طور پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ قتل ناحق تو اب بھی جرم ہے، اس لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قتل ناحق کیا ہے اور بہت زیادہ قتل میں آگے نکلے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا اور کہا کہ تم قتل ناحق نہ کرو۔ ہاں کسی کے اوپر حق ہے، اگر کسی نے کسی کے بھائی کو مار دیا تو اس کو قصاص کی اجازت ہے کہ اس وقت کے دور کا حاکم یہ کہہ دے کہ اس کو قصاص دلایا جائے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس میں قصاصتاً اس کو قتل کر دے۔ یا ایک شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، اس کا قتل جائز ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور اگر کسی نے ایسے شخص کو قتل کیا جس کا کوئی جرم نہیں ہے بلکہ ناحق قتل کر رہا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہی ہے کہ ان نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کجسد واحد کہا ہے کہ ایک جسم کے مانند ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، دنیا میں کسی بھی کونے کے رہنے والے ہوں، لیکن جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپس میں سب بھائی بھائی ہو گئے، سب بھائی بھائی ہو گئے۔ اگر کوئی فلسطین میں قتل ہو رہا ہے تو ہمیں درد ہونا چاہیے اور درد کا احساس بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم کجسد واحد ہیں، ہم ایک جسم ہیں۔ اگر انگلی دکھتی ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے، سر دکھتا ہے پورا جسم تڑپتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کجسد واحد فرمایا، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی نے اگر ایک انسان کو ناحق قتل کیا ہے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور یہ بیماری بنی اسرائیل میں بہت زیادہ تھی کہ وہ عام تو عام، لیکن خاص لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ان کو بھی قتل کرتے تھے۔ خاص لوگوں سے مراد انبیاء علیہ السلام، جو نبی اس قوم میں آتے تھے، اس برادری میں آتے تھے، اس محلے میں آتے تھے، اور جو حق کا راستہ دکھلاتا تھا، سیدھا راستہ دکھلاتا تھا، اللہ کی طرف متوجہ کرتا تھا، تو بنی اسرائیل اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، بنی اسرائیل اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کا نام لیا ہے۔ ہاں اگر کوئی قصاصتاً قتل کر دے کسی کو، مگر قتل کون کروائے گا؟ اس وقت کا حاکم جج جو قرآن مقدس سے فیصلہ کرے وہ قتل کروائے تو پھر قتل جائز ہو جائے گا۔ قصاصتاً قتل، اگر کسی نے کسی کے بھائی کو قتل کر دیا تو وہ اس وقت کا جج یہ فیصلہ کرے گا کہ قصاص کے بدلے قصاص ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص،
کہ اے نبی جی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اب نفس کے بدلے نفس ہے، جان کے بدلے جان ہے، کان کے بدلے کان ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی حساب لے، زخموں کا بھی حساب لو۔ اگر کسی نے ایک آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بھی قصاصاً ایک آنکھ پھوڑی جائے گی۔ یہ اسلام میں برابری کا قانون اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے۔ اور آج کل اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو سزا ہوتی ہے 10 سال 12 سال، لیکن وہ 6 مہینے میں باہر آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کو ہم نے دستور نہیں بنایا، قرآن کو ہم نے منشور نہیں بنایا۔ آج جو قانون عدالتوں میں ہے تو آج قانون یا تو لیڈری کا ہے یا پھر پیسے کا قانون۔ اگر قرآن مقدس کا قانون ہوتا عدالتوں میں تو آج بھی لوگوں کو انصاف ملتا۔ اگر کسی کو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا تو دنیا میں قتل عام نہ کیا جاتا، دنیا میں قتل نہ ہوتا۔ اگر چور کو اسلامی قانون کے لحاظ سے سزا دی جاتی تو اور لوگوں کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ چراتے، کوئی چیز اور چراتے۔ آپ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ سونے کی دکانیں ہیں، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں وہ دکاندار ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسلامی قانون وہاں پر نافذ ہے۔ کوئی کسی کی مجال ہے کہ ایک زیور کا ایک ٹکڑا چرا لے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اسلامی قانون کا نظام ہے کہ اگر کسی نے چرا لیا اور اتنا چرایا کہ 10 درہم کی برابر چرایا تو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ میرا ایک ہاتھ کٹ جائے؟ تو جب چور کی سزا اسلامی سزا ہو جائے گی تو دنیا میں امن اور امان قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک کو زندگی بخشی، ایک انسان کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ایک انسان گر رہا تھا، اس کو بچا لیا۔ ایک انسان سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور چھلانگ لگانے والا تھا، اس کو بچا لیا، تو گویا کہ انہوں نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ ایک ظالم ایک انسان کا قتل کر رہا تھا، ناحق قتل کر رہا تھا، اور اس ظالم کے ہاتھ کو روک لیا اور اس انسان کو بچا لیا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے کہ اگر کوئی ظالم مظلوم کو قتل کر رہا ہے اور اس ظالم کے ہاتھ تھام لیے۔ لیکن آج کل کا رواج کیا ہے؟ اگر کہیں قتل ہو رہا ہو یا کسی کو مارا جا رہا ہو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، بلکہ کیمرہ آگے کرنے والے ہیں، لوگ ویڈیو بنانے والے ہیں کہ یہ مار رہا ہے اور یہ پٹ رہا ہے اور یہ قتل کر رہا ہے اور یہ قتل ہو رہا ہے، یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے۔ آج کل کیمرہ آگے کرنے والے ہیں، بلکہ ظالم کے ہاتھ کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس شخص نے کسی انسان کو زندگی بخشی، زندگی بخشنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو نائب بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے کہ انسان نے جب کسی انسان کو بچا لیا ظلم سے، کسی انسان کو بچایا ناحق قتل سے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کھلی نشانی لے کر، کھلی نشانیاں لے کر نبیوں کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یہ جو بتایا ہمیں کس نے بتایا؟ رسولوں نے بتایا۔ قصاص کس نے بتایا؟ رسولوں نے بتایا۔ ناحق قتل کس نے بتایا؟ رسولوں نے بتایا۔ یہ قرآن مقدس جو آج تلاوت کی جا رہی ہے آپ کے سامنے، کس نے بتایا؟ یہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ معلوم یہ ہوا جو بھی شریعت کا نظام، قانون جو بھی اللہ تبارک و تعالی سپرد کرتا ہے تو وہ میسنجر کو کرتا ہے۔ وہ میسنجر کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے پہلے آنے والے تمام رسول ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ بہت سارے رسول آئے ہیں اور کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں، راہ حق کی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ ہدایت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو معجزہ عطا فرماتے ہیں، نبیوں کو معجزہ عطا فرماتے ہیں، اور جب تک وہ معجزہ باقی رہتا ہے لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب تک موجود رہا لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہوتے رہے، دیکھا کہ وہ سمندر پہ لگا، سمندر پھٹ گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور انگوٹھی جب تک اس دنیا میں باقی رہی وہ لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ، لیکن جب وہ انگوٹھی ختم ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ ڈنڈا آ بھی جائے تب بھی وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا، وہ انگوٹھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، وہ تخت فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مقدس ایسا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی قیامت تک لوگ اسے سنتے رہیں گے اور مسلمان ہوتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام کا دائمی معجزہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، تو وہ قرآن مقدس ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اور انہوں نے کھلی نشانیاں دیکھی اپنے رسولوں کی، اپنے نبیوں کی، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر ایسے تھے جو ہٹ دھرمی میں رہے، لمشرکون انہوں نے شرک کو نہ چھوڑا، لمشرکون انہوں نے شرک کو نہ چھوڑا، بلکہ وہ دین اسلام میں اسراف کرتے رہے، بڑھاتے رہے، یعنی اللہ نے جو قانون نازل کیا تھا اس کو بڑھاتے رہے اپنی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں تھے ان کو جھٹلاتے رہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اپنی شایع نشان مقام عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس کو ہمارے لیے دستور بنا دیجیے، منشور بنا دیجیے۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما دیجیے۔ اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا سنا ہے، یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یا کسی قسم کا احسان، رشتہ، تعلق، محبت ہے، خصوصاً اور تمام امت مسلمہ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، کامرانی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، شر سے اور شریروں سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ فتنوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ فتنوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ آسان فرما دیجیے، نبی پاک علیہ السلام کی صحیح اتباع نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجیے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.